یا کسی ملین مارچ میں جمعیت نے عوام کو آواز دی ہے تو تاحد نظر انسانوں کا سمندر نظر آیا ہے، اور یہ عمومی طور پر پاکستان میں جمعیت علماء اسلام کی قبولیت اور مقبولیت کی علامت ہے، اور اللہ سے یہ دعا ہے کہ پاکستان کے عوام جو ہم سے توقع وابستہ کر رہے ہیں، اللہ تعالی ہمیں بھی ان کی توقعات پر پورا اترنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے محترم دوستو، جب سے یہ حکومت آئی ہے ہم بار بار اس موقف کا اعادہ کرتے ہیں کہ یہ ناجائز حکومت ہے، یہ عوام کی منتخب حکومت نہیں ہے، اور نہیں آج تک ہم نے اس ناجائز حکومت کے ہاتھ پر بیعت کی ہے، اور نہ ہم ان کی ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے تیار ہوں گے۔ ہمارے لیے تشویش کی بات یہ ہے کہ ہمارے طاقتور ادارے ایسی ناجائز حکومت کے لیے سہارا بنے ہوئے ہیں۔ ہمیں اداروں کی عزت و توقیر عزیز ہے، ہم چاہتے ہیں ادارے طاقتور رہیں، عوام کے اندر ان پر اعتماد ہو، عوام کی تائید و حمایت ان کو حاصل ہو، لیکن اگر وہ اس طرح کی ناجائز حکومت کی پشتیبانی کریں، ان کو سہارا دیں، تو پھر وہ خود اپنے امیج کو خراب کر رہے ہیں، وہ عوام میں اپنے اعتماد کو خود ختم کر رہے ہیں، پھر ہم پہ ذمہ داری نہیں آئے گی۔ ہم نے جو سچ کہنا تھا، جس سچ کے لیے ہم نے جو کچھ کرنا تھا، ہم بہت کچھ کر چکے ہیں اور ایک فرض ادا کر چکے ہیں۔ آگے بھی انشاءاللہ اسی جدوجہد کے ساتھ آگے بڑھیں گے، لیکن مجھے تعجب اس بات پر ہے کہ جو حکومت خود دھاندلی سے آئی ہے، آج وہ حکومت ہمیں آئندہ الیکشن میں ایسے اصلاحات کرنے کے لیے قانون سازی کر رہی ہے کہ جس سے انتخابات کو، آپ مجھے بتائیں کہ جو آدمی چور ہو، کیا وہ چور اپنے گھر اپنے محلے کی رکھوالی کے لیے کوئی اس کو رکھ سکتا ہے؟ ہم ووٹ چوری کرنے والوں اور دھاندلی سے حکومت کرنے والوں کے ہاتھوں سے انتخابی اصلاحات قبول نہیں کریں گے۔ کوئی ایک مشین ہے الیکشن مشین، الیکٹرانک مشین لا رہے ہیں، وہ بھی آپ خود اندازہ لگائیں، الیکشن کمیشن قبول نہیں کر رہا۔ الیکشن کمیشن نے اس پر 37 اعتراضات کیے ہیں۔ جرمنی میں کسی زمانے میں اسی مشین سے الیکشن ہوئے، مستقل پابندی لگا دی کہ آئندہ اس پر الیکشن نہیں ہوں گے، لیکن ان کا خیال یہ ہے کہ ہمیں ایک بار پھر اقتدار میں آنا ہے، اور اس کے لیے ہم نے دھاندلی کے لیے مشین کو استعمال کرنا ہے۔ پھر کہتے ہیں اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کا حق ملنا چاہیے۔ ہم اوورسیز پاکستانیوں کو پاکستانی سمجھتے ہیں۔ پاکستان سے ان کی وفاداری کا میں بار بار مشاہدہ کر چکا ہوں۔ بہت اسفار میں نے یورپ کے کیے ہیں،
خلیجی ممالک کے کیے ہیں، اور مجھے پتہ ہے کہ پاکستانی ملک سے باہر اپنے ملک کے لیے کتنا فکر مند رہتا ہے۔ پاکستانیوں کی ترسیلات سے ہمارا ملک چلتا ہے، لیکن آج اس وقت ان کی ترسیلات بھی نہ ہونے کے برابر ہے۔ وہ آپ کی حکومت پر اعتماد کرنے کو تیار نہیں ہے۔ یورپ میں جو لوگ رہتے ہیں، ہر ملک کے اپنے قوانین ہوتے ہیں۔ کسی ایک ملک کے اندر ایک پولنگ بوتھ مقرر کرنا ممکن نہیں ہے۔ مختلف عرب ممالک میں وہاں کے پاکستانی مختلف قوانین کے تحت پابند ہیں، کوئی نظام وہاں پر طے نہیں ہوا۔ مطلب یہ کہ لاکھوں پاکستانی باہر رہتے ہیں اور ہم ان کا ووٹ بڑی آسانی کے ساتھ دھاندلی کے ذریعے اپنے حق میں ڈلوا سکتے ہیں۔ لہذا بڑا دھوکہ دیا جا رہا ہے۔ پچھلے الیکشن میں نوجوان نسل کو دھوکہ دیا گیا، نوجوان نسل کو سبز بار دکھائے گئے۔ آج اوورسیز کو دھوکہ دیا جا رہا ہے، آج اوورسیز کو سبز بار دکھائے جا رہے ہیں۔ ووٹ کے نام پر ان کی ہمدردی حاصل کی جا رہی ہے، لیکن ووٹ کے نام پر جھانسا دیا جا رہا ہے۔ ایک ایسے جال میں ان کو پھنسایا جا رہا ہے کہ کل وہ پیٹیں گے اور یہ صرف ان کا مذاق اڑائیں گے، اس سے آگے ان کو کچھ نہیں ملے گا۔ تو اس لحاظ سے بھی ہمارا موقف بڑا واضح ہے کہ ہم ان لوگوں کو انتخابی اصلاحات کے لیے حق دینے کو تیار نہیں۔ میرے محترم دوستو، معیشت کسی ریاست کے لیے اساس کی حیثیت رکھتا ہے۔ جہاں امن نہیں ہے، جہاں ہمارے ملک کی سیاست، آپ یقین جانیے کہ افغانستان میں تو کوئی حکومت ہے جس کو دنیا بھی سمجھتی ہے کس کی حکومت ہے، لیکن یہاں تو یہ بھی معلوم نہیں کہ کس کی حکومت ہے۔ آج آپ بازار میں جائیں، دکاندار اب مجبور ہے کہ اپنی مرضی سے قیمت کا تعین کرے، اور بازار میں قیمت کنٹرول نام کی کوئی چیز نہیں ہے موجود۔ حکومت کی رٹ ختم ہو چکی ہے، معیشت تباہ و برباد کر دی ہے۔ ایک طرف سی پیک کا معاہدہ ہم نے کیا، پاکستان میں چین سے بہت بڑی انویسٹمنٹ آئی، لیکن اس حکومت نے اس کو برباد کر دیا، اور امریکہ اور مغرب نے بھی ہماری کوئی مدد نہیں کی۔ پیسہ ہمارا ڈوب چکا ہے، اور اس وقت پاکستانی روپیہ $1 کے مقابلے میں 172 اور 73 روپے تک پہنچ چکا ہے۔ کیا غضب ہے آخر؟ کیا اس ملک کے ساتھ کھلواڑ کیا جا رہا ہے؟ عام پاکستانی آج اپنے بچوں کے بھوک کو دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور پھر اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ دنیا ہمارے ساتھ کاروبار کرنے کو تیار نہیں ہے، دنیا ہمیں مدد دینے کے لیے تیار نہیں ہے، اور ہم ہیں کہ جھوٹے دعوے لوگوں کو دکھا رہے ہیں کہ بہت کامیابیاں ہو گئی، بہت کامیابیاں ہو گئی۔ میں تمام لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ کچھ تو ذرا اپنی ماضی کی طرف دوڑو۔ کسی وقت ہمارے موقف کو بڑا سخت کہا گیا، بہت سے ہمارے اینکروں نے ہمارا مذاق اڑایا، عام لوگ اپنی مجلسوں میں سمجھتے تھے
کہ ہماری کوئی ذاتی جنگ ہے. آج دنیا مشاہدہ کر رہی ہے کہ ہم نے جو موقف اختیار کیا تھا حرف بحرف صحیح ثابت ہو رہا ہے. لوگ دھوکے میں نہ آئیں، صحیح بات کو سمجھنے کی کوشش کریں. ملکیں دو چیزوں سے چلتی ہیں، امن و امان سے اور خوشحال معیشت سے. اگر امن و امان نہیں ہے اور خوشحال معیشت نہیں ہے تو پھر ریاست ایک کھوکھلی چیز ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں رہتی دنیا میں. اس لحاظ سے ہمیں سوچنا چاہیے. ہم نے کبھی قوم کی غلط رہنمائی نہیں کی. ہم نے کہا فاٹا کا انضمام مت کرو، یہ وقت نہیں ہے ابھی اس کا. کیا جلدی تھی؟ اس وقت ہمارے اتحادی کی حکومت تھی. میں نے اس سے بھی اختلاف کیا تھا. میں نے پارلیمنٹ میں برملا اپنے موقف کا اظہار کیا تھا. لیکن آج ہمارا پورا قبائل پریشان ہے. سمجھ میں نہیں آ رہا اس کا کہ ہم کس نظام کے تحت زندگی گزار رہے ہیں. نہ پاکستانی قانون وہاں جا سکا، نہ پاکستان کا انصاف وہاں جا سکا، نہ پاکستان کا پیسہ وہاں جا سکا. جو ہم نے ان سے وعدے کیے تھے، ایک سال میں ہم نے ان کے ساتھ 100 ارب روپیہ کا وعدہ کیا تھا اور 10 سال تک ہر سال 100 ارب دینے کا وعدہ تھا. آپ بتائیں گزشتہ 3-4 سالوں میں ان کو اب تک کتنا پیسہ ملا ہے؟ میرے خیال میں 50 اور 60 ارب کے درمیان ملا ہے 3-4 سالوں میں. کہاں خرچ ہوا؟ کس کے ہاتھوں خرچ ہوا؟ یہ بھی مستقل بحث ہے کہ جب ہم یہ بات کرتے ہیں تو ایک قبائلی ہم سے پوچھتا ہے کہ یہ پیسہ پھر کہاں گیا ہے؟ ہمیں قبائل میں نظر نہیں آ رہا یہ پیسہ کس کے ہاتھ میں جاتا ہے. تو اپنے ملک کے عوام کے لیے مشکل زندگی تلاش کرنا یہ کامیاب حکومت نہیں ہوا کرتی. ہاں کبھی آپ مشکل فیصلے کرتے ہیں تو پھر مشکل حالات سے آپ قوم کو آگاہ بھی کرتے ہیں اور پھر قوم لحاظ بھی کرتی. قوم کو پتہ ہوتا ہے کہ ہاں ایسے حالات ہیں، لیکن آپ کب تک یہ صورتحال رہیں. لہذا اس حوالے سے کیا دنیا میں کیا ہو رہا ہے آج؟ کبھی وکی لیکس آتے ہیں، کبھی پاناما آتے ہیں، ابھی کوئی اور پنڈورا کھلا ہے، اور ایک نئی چیز اب لوگ آج یہی بحث کر رہے ہیں. آپ کا تمام میڈیا آج پنڈورا پہ مصروف ہے عمل میں، اور بھائی پنڈورا پہ بحث کر رہے ہو، پاناما کہاں گیا؟ ایک مصیبت آتی ہے دوسرے کو بھول جاتے ہو. پورا پاناما لیکس آف شور کمپنیوں کی تفصیل ایک اور صرف ایک نواز شریف کے لیے تھا. ہمارے اپنے صوبے کے وہ خاندان جن کے 34 آف شور کمپنیاں ہیں ان کو تو پوچھا ہی نہیں گیا. ہمیں تو یہ نظام ہی نہیں آتا. اور اب ایک نئی چیز آ گئی، کتنے جرنیل اس میں، کتنے بیوروکریٹس، اور موجودہ حکومت خود عمران خان، خود اس کی کچن کیبنٹ، سب کے سب اس حمام میں سب ننگے. لیکن یہ نہیں معلوم کہ کس مقصد کے لیے کیا جاتا ہے. اب دنیا میں سیاست صرف سرمایہ کی ہوگی، نظریات کی سیاست نہیں ہوگی. سرمایہ ہی گھومے گا اور پھر اسی میں یہ لوگ اپنے لیے لابی پیدا کریں گے، اور پھر جس کو چاہیں اسی لابی میں سے کچھ وفادار پیدا کریں گے اور ان کو حکومتیں دیں گے. پھر
عجیب کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ مجھ سے کسی نے پوچھا کہ آپ کا رد عمل کیا ہے؟ میں نے کہا ہمارا رد عمل کیا ہو سکتا ہے؟ ما ہیچ نہ داریں غم ہیچ نہ داریں، دستار نہ داریں غم پیش نہ داریں۔ یہی وہ سرمایہ داریت ہے، یہی وہ ناجائز اور مراعات کے نتیجے میں حاصل کی گئی دولت ہے جس نظام کے خلاف میرے اکابر نے بر صغیر پاک و ہند کی آزادی کی جنگ لڑی تھی۔ آج پھر اسی نظام اور اسی نظریے کے علامات اور خد و خال دنیا کے سامنے ظاہر ہو رہے ہیں۔ کسی سرمایہ کے ذریعے قوم کو غلام بنایا جاتا ہے، اور میرے تو اب سیاست کی ان غلام گردشوں میں 40 سال ہو گئے آوارہ گردی کرتے کرتے، سب کچھ جان چکے ہیں ہم لوگ کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے اور کون کیا کر رہا ہے، کس طرح اپنے وفادار پیدا کیے جاتے ہیں، کس طرح لوگوں کو بلیک میل کیا جاتا ہے۔ اور جس نے سب سے زیادہ چور چور کا شور مچایا، آج اس پنڈورے میں سب سے زیادہ چور وہی نکلے ہیں۔ اور میں نے کسی زمانے میں کہا بھی تھا کہ بھئی آپ دوسروں کو چور چور کہہ رہے ہیں، خود تیرا سارا ٹبر چور ہے۔ لیکن الحمدللہ یہ ہماری سیاست نہیں، یہ گدلا پانی، یہ غلیظ پانی ہماری طرف بھی پھینکا گیا تاکہ ان کے لباس کو بھی ہم داغدار کر سکیں اور یہ بھی اپنا دامن کسی کے سامنے پیش نہ کر سکیں۔ لیکن میں تو آج اعتراف کرتا ہوں کہ اللہ ہمارے ساتھ، ان کو ہمت بھی نہیں ہو سکی، انہوں نے آج تک جو کچھ بولا ہے جھوٹ بولا ہے۔ حکومت تمہاری ہے، پچھلی حکومت صوبے میں آپ کی تھی، میں بھی اسی صوبے کا ہوں، اب بھی یہاں آپ کی حکومت ہے، میں اسی صوبے میں رہتا ہوں، میں کوئی ملک سے باہر نہیں جاتا ہوں۔ میں نے اپنی سرزمین پر تمہارا مقابلہ کرنا ہے اور اپنے کردار سے مقابلہ کرنا ہے انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے، یہ حرب کامیاب نہیں ہو سکتے۔ ہمیں بھی نوٹس دیے گئے، ہم نے منہ پہ مار دیا، تمہیں ضرورت کیسی ہوئی ہے ہمیں نوٹس دینے کی؟ یہ آپ کی جو میڈیا کے لوگ ہیں یہ اس وقت بڑے اصول پسند ہو جاتے ہیں۔ یہ جو نوٹس تو قانون کا تقاضا ہے، آپ قانون سے ٹکرا رہے ہیں۔ میں نے کہا جو قانون بحیثیت شہری کے میری عزت و ناموس کا تحفظ نہیں کر سکتا، میں ایسے قانون کی عزت نہیں کروں گا۔ قانون میری عزت کو بچانے کے لیے ہے، میری عزت کے تحفظ کے لیے ہے۔ میں جانتا ہوں جو لوگ احتساب کر رہے ہیں وہ خود قابل احتساب ہیں، ان کو کیا حق حاصل ہے کہ وہ ہمارا احتساب کریں؟ تو سیاست کریں گے، اصول کی بات کریں گے، سچ کی بات کریں گے، جو حق نظر آئے گا وہی بات کریں گے۔ اس راستے میں کوئی مشکلات آئیں گی، اللہ کی مدد سے ان مشکلات کا مقابلہ کریں گے اور ایسے حکمرانوں کو انشاءاللہ سمندر میں غرقاب کریں گے، اس کے علاوہ ان کا اور کوئی انجام نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ میں ایک بار پھر جناب عدنان صاحب اور ان کے تمام رفقا کو جو آج جمعیت علماء اسلام میں شامل ہوئے ہیں، ان کو خوش آمدید بھی کہتا ہوں اور ان کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں۔
وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جی آرام سے بیٹھے سارے, سب آرام سے بیٹھو. کیا لکھا رہا ہوں, کھلا رکھے, کھلا رکھے. جی میں نے تو ویکسین لگائی ہے. اگر دنیا کا شعبہ طب ایک فیصلہ کرتا ہے تو ہم تو اس کا احترام کریں گے. یہ طب کا معاملہ ہے, کوئی سیاسی معاملہ نہیں ہے. اور باقی رہا کہ میں کتنا متاثر ہوں, میں یہ آپ کو نہیں بتاؤں گا, یہ اللہ اور میرے بیچ میں معاملہ ہے. خاموش. حکومت کوئی مذاکرات نہیں کر رہی, اور کچھ لوگ مذاکرات کر رہے ہیں. کہیں سے خبر لیک ہوئی ہے ان کو, تو انہوں نے کریڈٹ لینے کی کوشش کی. تمام مہمانوں کے لیے اوپر چائے کا انتظام کیا ہے, مسجد کے ساتھ سیڑھیاں ہیں. کوئی سوال اگر رہتا ہو تو بس اٹھ سکتے خبر نہیں ہے. دیر خلق ناس